کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دیگر اعلیٰ حکام کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی۔ نیوز کانفرنس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ 14 اگست کو خود کش حملہ آور ان معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے تھے جو یوم آزادی منا رہے تھے۔ سیکیورٹی اداروں نے ایک مبینہ خود کش حملہ آور کو گرفتار کر کے اس دہشت گرد حملے کو ناکام بنایا۔ جو مجید بریگیڈ ہے وہ 3-4 ٹیئرز میں کام کرتا ہے۔ ایک اس کا لوئسٹ ٹیئر ہے جو فٹ سولجر ہے، وہ بیچارہ ان پڑھ ہے، اس کو بہکاوے میں لایا گیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے اس کو جا کر وہ خود کش حملہ آور بھی بناتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ جا کر اس کو پہاڑ پہ بھیج دیتے ہیں لڑنے کے لیے۔ اگر وہ مارا جاتا ہے سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں بھی اس کی کمپنسیشن وہ کلیکٹ کرتے ہیں ہاسٹائل ایجنسی سے، اور اگر وہ جا کے کسی کو مارتا ہے اس کی بھی پیسے ملتے ہیں۔ دوسری ٹیئر جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو شہروں کے اندر جو اربن ٹارگٹ کلنگز کر رہے ہیں، جس کا ذکر کر رہا ہے، وہ خواتین کو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ خواتین کو پسٹل مہیا کرتا تھا، وہ خاتون ٹارگٹ کلنگز کرتی تھیں اور پھر ٹارگٹ کلنگز کرنے کے بعد وہ پسٹل دوبارہ جا کے اس کے پاس جمع ہوتا تھا۔ جو تھرڈ ٹیئر ہے، جو ٹاپ موسٹ ٹیئر ہے، وہ یہ ہے، اس کو سوفسٹیکیٹڈ ٹیئر بولتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ سیکورٹی فورسز کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ مجید بریگیڈ کا جو یہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیئر کا لیڈر تھا وہ یہ قاضی عثمان تھا جو پکڑا گیا ہے، اور اس سے ہمیں بہت ساری آگے لیڈز ملنی ہیں۔ ہماری انویسٹیگیشنز ابھی چل رہی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ پاکستان سٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس نے۔ بظاہر تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا پیٹریوٹک آدمی ہے۔ اندازہ کریں کہ کتنے بچوں کو سبورٹ کیا ہوگا اس نے۔ پھر اس کی اہلیہ بھی استاد ہے، اور جب یہ مریضوں کو لا کے علاج اپنے گھر پہ کراتا تھا ٹیررسٹ کو، تو ظاہر ہے اس کی اہلیہ کو بھی معلوم ہوگا۔ اور بلوچستان کا ایک ایسا پکچر پینٹ کیا جاتا ہے کہ بلوچستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لیجیٹیمیٹ کیا جاتا ہے انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ اس کا ان پیرلل ڈیولپمنٹ یا انڈر ڈیولپمنٹ سے تعلق نہیں ہے۔ یہ وائلنس، دو قسم کی وائلنس کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ جو وائلنس ہے، یہ جو بندوق ہے، یہ جو بارود ہے، اس کا کوئی اور نام دیا جاتا ہے۔ پر ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ سفر کریں، کسی اور کا گناہ کسی اور کو ملے، لیکن یہ بھی ضرور دیکھا جائے گا کہ اب غور و فکر حکومت بلوچستان کر رہی ہے کہ جن کے رشتہ دار، جن کے عزیز و اقارب وہ تنظیموں میں چلے جاتے ہیں، نہ وہ اطلاع دیتے ہیں وہاں سیکورٹی ایجنسیز کو، نہ اطلاع دیتے ہیں اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کو، اور یہ تو اس کا مطلب ہے کہ پوری فیملی ملی ہوئی ہے۔ ہمارے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اب ہماری جو ٹریٹمنٹ ہوگی وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگی۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ بھی ہو، وہ معصوم لوگوں کی قتل و غارت بھی کرے، کیمپ سے چھٹی کر کے آپ کے گھر میں بھی آ کے رہے، اس کی بیوی بھی آپ کے ساتھ رہے، بچے بھی آپ اسکول پڑھاتے رہے، اور آپ کہیں جی میں تو بے گناہ ہوں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بعد ازاں گرفتار شخص عثمان قاضی کا ایک ریکارڈ شدہ بیان بھی چلایا، جس میں ملزم کا کہنا تھا کہ اس نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز اور پشاور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا پشاور میں، تو 2020 میں کسی چکر میں وزٹ میں گیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی، تو وہاں سے 3 دوستوں کے ساتھ آل وال ہوا، وہ تنظیم کے ساتھ منسلک تھے، بعد میں ان میں سے 2 مارے گئے، اور اس کے بعد جو ہے اس طرح ہوا کہ ڈاکٹر ایبتان اور فکالک نے مجھے وال کیا، مجھے تنظیم میں شامل کیا۔ جب کوئٹہ آیا تو کوئٹہ میں ان لوگوں نے جو ان 3 کاموں میں مجھ سے سہولت کاری لی تھی، اور تنظیم میں میرا جو تنظیمی نام تھا وہ حرف حمیر تھا۔ اور اگر دیکھا جائے تو ریاست کی طرف سے تو ریاست نے سب کچھ دی ہے، عزت دی ہے، وقار دی ہے، نوکری دی ہے، اہلیہ کو دیکھیں اس کو بھی نوکری دی ہے، لیکن اس کے باوجود میں قانون کی خلاف ورزی کی اور ریاست کے ساتھ غداری کی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مزید کہا کہ پاکستان کو توڑنے کی منظم کوشش برسوں سے جاری ہے۔ بلوچستان کی عوام گمراہ کنندہ عناصر سے دور رہیں، ہم جنگ اور قانون دونوں کے تحت ان دہشت گردوں سے لڑیں گے اور ان کے آگے ہرگز سرنڈر نہیں کریں گے۔ وش نیوز، کوئٹہ، بلوچستان۔